السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ 29 جنوری جمعہ کا دن سن 2021۔ عمومی طور پر سیاست پر بات ہوتی ہے وی لاگز میں، لیکن آج میں بات کروں گا جس کا تعلق آپ کی زندگیوں سے ہے، خاص طور پر نوجوانوں سے ہے، اور بہت ہی اہم یہ بات ہے۔ سیاست میں تو آپ سپیکولیشن کر لیتے ہیں، سیاست میں آپ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، تھوڑا بہت اس میں 19-20 کی غلطی کا بھی احتمال ہوتا ہے، لیکن یہ آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ 100% یہ کریکٹ بات ہے، کیونکہ نوجوانوں سے اس کا بڑا تعلق ہے اور نوجوانوں کے مستقبل سے اس کا بڑا تعلق ہے۔ کرونا کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ ویسے تو کرونا نے بہت سارے اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ابھی تک سامنے آئے ہیں، لیکن آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے جن کو کرونا ہوا ماضی میں، ابھی جو ریسرچ آئی ہے، اور یہ ریسرچ یہاں پر نہیں ہوئی، یہ ریسرچ کسی عام بندے نے نہیں کی، یہ جو UK کی اور جرمنی کی جو امپورٹنٹ یونیورسٹیز ہیں انہوں نے اس ریسرچ کو کیا ہے، اور جو جرنل ریپروڈکشن ہے، جو سب سے اتھینٹک ایک پبلیکیشن ہے جس میں جو سائنٹیفک ریسرچ چھاپی جاتی ہے، اس نے اس کو چھاپا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن نوجوانوں کو، جن مرد حضرات کو کرونا ہوا ہے، اس بات کا ایک امکان ہے کہ شاید ان کی بچہ پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ متاثر ہو گئی ہو، ان کے جو سپرم ہے۔ یہ بات آپ سمجھ لیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی کوئی فزیکل ہونے کی کوئی صلاحیت میں کمی ہوئی ہے، کوئی سیکشول ایکٹیویٹی میں، کوئی انٹرکورس میں کوئی ان کی صلاحیت میں کمی ہوئی ہے، نہیں، وہ بالکل ہر چیز ویسے ہی انجوائے کریں گے، سب کچھ کر رہے ہوں گے، لیکن ان کے جو سپرم ہے، ان کا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، اس میں شاید اس میں کوئی پرابلم آ جائے۔ تو اس لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ اس حوالے سے باخبر رہیں، جو بھی ریسرچ آئے اس کو سامنے رکھیں، اس سے آگاہی حاصل کرتے رہیں۔ ڈاکٹرز کے ساتھ آپ کو رابطے میں رہنا پڑے گا۔ یہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں، اور یہ بالکل سائنٹیفک جو ریسرچ ہے، اس میں بیشتر حصہ UK کی یونیورسٹیز میں ہوا ہے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے بتایا آپ کو نام جو اس کا جرنل ہے ریپروڈکشن، جہاں پر یہ شائع ہوئی ہے، اور اس میں جو پروفیسر ہیں ڈاکٹر ایلن پیسی، میں آپ کو نام بھی بتا رہا ہوں اور یہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ پروفیسر ہیں اینڈرولوجی کے یونیورسٹی آف شیفیلڈ ساؤتھ یارکشائر، یونائٹڈ کنگڈم، لنڈن میں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جو سٹڈی آئی ہے، جو آپ کا سپرم ہے، جو آپ کا میل جو ریپروڈکٹیو سسٹم میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ کووڈ کی وجہ سے اس میں کچھ اس کی موبیلٹی میں فرق آ جاتا ہے، اس کی سائز میں فرق آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسوسیشن نظر آ رہی ہے، یعنی اور اس میں جو سٹڈی کی گئی وہ 104 پیشنٹس انہوں نے مرد حضرات لیے جن کو کووڈ نہیں تھی، اور پھر 84 افراد وہ تھے جن کو کرونا ہو چکا تھا۔ ان کو انہوں نے 60 دنوں کے لیے for 60 days ان کو ایگزامن کیا ہے، اور ہر 10 دن کے بعد ان کے سپرم لیے ہیں جس کا انہوں نے معائنہ کیا، اور اس جو ریسرچ کے بعد یہ سامنے آئی بات کہ جس طریقے سے وہ بیماری میں اضافہ ہو رہا تھا، اسی طریقے سے جو سپرم ہے اس کے اندر سوزش بھی آ رہی تھی، وہ اس کے اندر جو موبیلٹی ہے، اس کی جو حرکت کرنے کی، موو کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس میں بھی فرق آ رہا تھا، اور جو اس کی موبیلٹی ہے سپرم کی، وہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے پریگننسی کے لیے۔ اور دوسرا وہ تھوڑا ویک بھی ہو رہا تھا، اور یہ بیماری کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اب اس میں ایک اور ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر چنا جے سنہا، یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ڈاکٹر ہیں، یہ کنسلٹنٹ ہیں ریپروڈکٹیو اینڈوکرینولوجی اور اینڈرولوجی کے امپیریل کالج لنڈن میں۔ بہت یہ ایک امپورٹنٹ یہ ڈاکٹر ہیں اور بڑے زبردست ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ کو فلو ہوتا ہے نا، اس میں بھی آپ کے جو سپرم ہیں ان پر اثر ہوتا ہے۔
تو اب اس وقت یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ جو ساری کمی بیشی ہو رہی ہے اس کا تعلق کرونا سے ہے. یعنی یہ ابھی جو انیشیل فائنڈنگ ہے اس میں وہ یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ سپرم متاثر ہو رہا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ کیا کرونا کی وجہ سے ہے یا فلو کی وجہ سے ہے. لیکن اس پہ مزید وہ اسٹڈی کرنے کی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ضرورت ہے. پھر اس میں آگے ہم چلتے ہیں تو ایک اور ہیں ایلسن مرڈاک، یہ بھی بہت زبردست ڈاکٹر، اور یہ نیو کیسل یونیورسٹی جو یو کے کی ہے اس میں یہ کام کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو ہے کہ کرونا جو ہے وہ ریپروڈکٹیو سسٹم کو خراب کرتا ہے، وہ آپ کے سپرم سیل کو خراب کرے گا، لیکن اس بات کا ایویڈنس نہیں ہے کہ کرونا سیکشول ایکٹیویٹی سے ٹرانسمٹ ہو جائے گا. یعنی اس سے پہلے ایڈز کی بیماری اور کئی اور دوسری جلدی بیماریاں ہیں، اگر وہ آپ سیکشولی انٹریکٹ کریں تو وہ اس سے ٹرانسمٹ ہو جاتی ہیں، دوسرے آپ کے پارٹنر کو لگ جاتی ہیں. لیکن یہ اگرچہ کرونا افیکٹ تو کر رہا ہے سپرم سیل پہ، اس کو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت تو مرد کی ذرا افیکٹ کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی سیکشول ایکٹیویٹی ہو تو یہ بیماری دوسرے پارٹنر کو ٹرانسمٹ ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. یہ ایلسن مرڈاک نے جو اپنی ریسرچ، کیونکہ وہ بھی اس میں شامل رہی ہیں اور انہوں نے کی ہے. اچھا، اب ایک اس میں اور چیز بھی سامنے آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک اور انزائم انہوں نے ٹریس کیا. یہ دیکھیں، یہ بڑا لنک ملا اس ریسرچ میں. آپ کو یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں، آپ کو اس میں اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں. اس کا انزائم کا نام ہے ACE2. اب یہ تھوڑی سی سائنٹیفک چیزیں ہیں، میں نام ان کے لے رہا ہوں کیونکہ یہ اتھینٹک ریسرچ ہے. اس کو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ریسرچ ہے، جو کرونا کا جو مرض ہے، جو وائرس ہے، یہ ریپروڈکٹیو سسٹم کو امپیکٹ کرتا ہے. ایک اور کڑی ملتی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے، جو میں نے انزائم کا نام بتایا آپ کو، ACE2. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انزائم ہے جو پروٹین کو تھوڑا سا کھول دیتا ہے، جس کی وجہ سے کرونا کا وائرس جو ہے وہ اندر آتا ہے اور آپ کے کسی بھی جسم کے حصے پر وہ قبضہ کر لیتا ہے آ کے، یا اس کو اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ آپ کے لنگز میں یہ ہوتی ہے پروٹین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا لنگز پر بھی اٹیک کرتا ہے، نمونیا ہوتا ہے جس سے لوگ مرتے ہیں. اور دوسرا، یہ جو انزائم کی ایکٹیویٹی ہے یہ بڑھ جاتی ہے آپ کے ٹیسٹیکلز میں بھی، کیونکہ اور وہیں پر ہی آپ کا سپرم بنتا ہے. تو اس لیے یہ جو ڈاکٹر ہیں بہزاد ملکی، ان کی جو ریسرچ ہے جرمنی میں انہوں نے کی ہے. ایرانی ہیں، ویسے یہ ایرانی نسل ہیں، لیکن ان کا یہ جو ریسرچ آئی انہوں نے جو کیا اس میں انہوں نے نیکسس جوڑ دیا ہے. انزائم کی ایکٹیویٹی جو ہے آپ کے لنگز میں اور ٹیسٹیکل میں وہ ایک ہی طرح کی ہے، جو ایک دروازہ کھول دیتی ہے کرونا وائرس کے لیے، جس کی وجہ سے وہ انٹر آتا ہے. تو یہ ایک اور لنک جو ہے وہ اس کا وہ اسٹیبلش ہوا ہے. اب اس میں بحث چل رہی ہے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے بیچ میں کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور جب تک اس کی فائنل کنکلوژن نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اس کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے. اب ایک اور ڈاکٹر ہے، میں آپ کو ان کا نام بتاتا ہوں، ڈاکٹر شینا لوئس، بیلفاسٹ. اب یہ کوئینز یونیورسٹی بیلفاسٹ جو ہے آئرلینڈ میں، وہاں کی یہ ڈاکٹر ہیں. انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو عمومی طور پر جن لوگوں کو کووڈ ہوا ہے، کرونا ہوا ہے، وہ تھوڑے سے ہیوی ویٹ تھے، تھوڑے سے بلکی تھے، اور ان کی جو صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. لیکن اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے ابھی کہ جو کچھ بھی ہوا ہے، کیا وہ کرونا کی وائرس کی وجہ سے ان کے سپرم متاثر ہو رہے ہیں، یا جسم کے آرگن متاثر ہو رہے ہیں، یا یہ جو اس کا ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ابھی اس پر ان کا یہ کہنا ہے کہ ریسرچ مزید کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری جو بات میں نے آپ سے کی، اس کی صرف ایک وجہ ہے، بہت سارے ینگ آدمی، ینگ میل جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہوئے ہیں، اور اولاد کی خواہش جو ہے وہ ہر مرد میں، ہر خاندان میں ہوتی ہے. جب ہم شادی کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہی فیملی کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کرونا نے آپ کے ڈائجسٹو سسٹم پر اثر انداز ہوتی ہے، آپ کے لنگز پر، ریسپریٹری جو سسٹم ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے، آپ کے بلڈ میں کلاٹ بھی بناتی ہے. بہت سارے لوگ
کورونا سے بچنے کے بعد بھی اللہ کو پیارے ہوئے کیونکہ ان کے بلڈ میں کلاٹ بن گئے تھے اور کسی کو بھی اس وقت پتہ نہیں تھا. مجھے جو کورونا ہوا مجھے ہیئر لاس بھی بہت ہو گیا تھا. یہ کچھ دوبارہ واپس آئے ہیں لیکن ابھی بھی بہت زیادہ ہیئر لاس ہے, تو یہ بھی اس کا امپیکٹ ہے. لیکن ابھی یہ جو امپیکٹ ہے, یہ جو ایک نئی اسٹڈی آئی ہے بالکل, اور آج یہ انہوں نے چھاپی ہے جو جرنل ریپروڈکشن ہے, اتھینٹک یہ ریسرچ ہے, اور اس میں جن یونیورسٹیز میں کی گئی ہے میں نے ان کا آپ کو نام بھی بتا دیا ہے, ڈاکٹرز کی تصاویر بھی دکھا دی ہیں. یہ کوئی میں نے ادھر ادھر سے ویب سائٹ سے اٹھا کے کوئی ایک وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو چاہیے جی کہ زیادہ لوگ آپ کو دیکھیں یوٹیوب میں, ایسا نہیں ہے. اور پھر یوٹیوب کو, سوشل میڈیا کو لوگ بڑے بڑے ناموں سے بلاتے ہیں, اور اس میں کسی حد تک صداقت بھی ہے. شکیل صاحب نے کہا تھا کہ یہ گٹر پریس ہے کیونکہ جی اس میں جو جس کے ذہن میں آئے وہ چھاپ دیتا ہے. یہ بات بھی اپنی جگہ ہے, لیکن میں یہ آپ کو بات بالکل ایک وہ بتا رہا ہوں جو اتھینٹیکیٹڈ ہے, جو ریسرچ ہوئی ہے ان یونیورسٹیز میں جن کا ایک نام ہے, اور ان ڈاکٹرز جو اتھارٹی ہے. آپ کو اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ شادیاں بہت سارے لوگوں کی ہوئی ہوں گی. اچھا, اس میں ایک بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے کرونا کم ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ جو سپرم ہے اس کی موبیلٹی بہتر ہوتی ہے. ابھی یہ بھی دیکھنا باقی ہے کہ اس پہ مزید ریسرچ کی ضرورت ہے کہ کیا یہ جو اثر پڑتا ہے آپ کے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت پر یہ عارضی ہے یا مستقل ہے. اس پہ اب وہ اس طرف اب ریسرچ جا رہی ہے. تو جیسے ہی ہمارے پاس کوئی نئی اس حوالے سے فائنڈنگز آئیں گی میں آپ کو انشاءاللہ اس پر میں اپڈیٹ رکھوں گا. اور یہ بہت ہی اتھینٹیکیٹڈ بات ہے, اور جن نوجوانوں کو ہوئی ہے یہ میل حضرات کو اور ان کی اولاد کی خواہش ہے, اگر اس میں کہیں کوئی ڈیلے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے, ابھی اللہ وہ خواہش پوری نہیں کر رہا, تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں, ان سے ضرور رابطہ رکھیں. لیٹسٹ اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ آنے والی ریسرچ میں یہ ہو کہ یہ صرف عارضی تھا, سکم پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد دور ہو جاتا ہے, لیکن اس پر نظر ضرور رکھیے گا اس لیے کہ یہ آپ کی زندگیوں کے لیے بہت اہم ہے. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.